السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے پہلے پارے کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی اور مکہ میں نبوت کے ابتدائی اور دعوت کے خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنا، کیونکہ اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ یہ سورت پورے قرآن بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ سیدنا سعد بن معلّہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ سورت ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام نماز ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی بیمار آدمی پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے شفا ہوتی ہے۔ اسے سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پڑھ کر جو مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ سورت ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج تک نہیں کھلا، صرف آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا کہ یہ جو فرشتہ زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر کے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن حکیم پر ایمان رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت کو آگے پھیلائیں۔ تسمیہ اسی طرح اپنے ہر جائز کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے 3 فوائد حاصل ہوں گے، 3 فوائد۔ اور 3 فوائد کون سے ہیں؟ ایک، انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت سے اسے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا میں اس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرا، ہر جائز کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت بالکل ٹھیک کام کرے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا، جب وہ اللہ کے نام سے آغاز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت پیدا کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ دراصل بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جس میں بندہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، پھر اس سے عہد کرتا ہے، پھر اس سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا، بہت رحم فرمانے والا، نہایت زیادہ رحم کرنے والا اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب اس لفظ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک، یوم الدین سب اس کے صفاتی اور تعارفی نام ہے۔ الحمدللہ کہہ کر اللہ کی شان بیان کی، اصل تعریفوں کا مستحق وہ ذات ہے۔ رب العالمین کہہ کر بندے کو بتایا گیا کہ وہ تمام کائنات کا مالک بلکہ پالنے والا۔ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ دنیا میں اپنے دوستوں پر ہی نہیں دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے، اور رحیم کا معنی قیامت کے دن اپنے بندوں پر خاص رحمت فرمائے گا۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر بتایا کہ رحمت کرنے والا رب ہی حساب کے دن کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے تعلق کو درست اور مضبوط کر لو تو وہاں آپ کا میزبان بندے کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل دو عہد کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلا عہد یہ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کا لفظ 3 معنیوں میں آتا ہے۔ پہلا آتا ہے پرستش، اور دوسرا اطاعت و فرمانبرداری، تیسرا ہر وقت کی بندگی اور غلامی۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے جس کے معنی وہ ہے غلام۔ جس طرح ایک غلام اپنے مالک کا 24 گھنٹے فرمانبردار رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہر وقت فرمانبردار رہنا چاہیے۔ دوسرا عہد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تو ہی راز کے کائنات ہے، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی بگڑی بنانے والا، تو ہی داتا، تو ہی دستگیر، تو ہی غریب نواز، تو ہی بندہ پرور ہے۔ اے میرے مالک اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تیرے سوا ہمارا کون مدد کرے گا؟ اس کے بعد بندہ اپنے مالک سے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہوئے کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے اور اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں۔ یاد رہے یہ راہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اسی راہ پر چلتے رہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حبل اللہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس عہد کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، ان کے راستے پر چلانا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یعنی بندہ
اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے، جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے، جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے اور دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ، بے شک جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ افسوس آج کا ماڈرن مسلمان یہود و نصارہ، یہود و ہنود اور نصارہ کے راستے پر خوشی اور فیشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، وضع میں تم نصارہ ہو تندن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہود و نصارہ مشرکین کے صراط جحیم سے محفوظ فرمائے۔ اور دنیا کا سب سے چھوٹا عمل جو ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ گئی اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول کی اور قرآن کی صورت میں سے راہ ہدایت دی۔ دعا کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ بچنے والوں کے لیے سیدھی ہدایت کا باعث ہے۔